انڈی پوسٹ کے ناظرین کو چودھری اشفاق کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، رمضان المبارک آخری عشرے کے آخری دنوں میں داخل ہو چکا ہے اور بہت جلد ہم سے الوداع ہونے والا ہے۔ خوش قسمت ثابت ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک کی برکتوں فضیلتوں سے فائدے اٹھائے اور اپنے دن رات اپنا سونا جاگنا، اپنا بیٹھنا اٹھنا عبادتوں میں گزارا اور رمضان مبارک کی صحیح معنوں میں قدر کی۔ تو جس طرح ہم اس سے پہلے بھی رمضان المبارک کے حوالے سے پروگرام کرتے چلے آ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو لمحہ بہ لمحہ رمضان المبارک کے مسائل سے آگاہی دیتے رہیں، تو آج اسی سلسلے کی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں آ گئے اور آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں اور عالم دین جناب قاری محمد سلیمی صاحب، اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں شناخت رسول جناب چودھری خالد محمود جعفری صاحب۔ قاری محمد سلیم چشتی صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور خالد محمود صاحب ہم آپ کو بھی اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ وہ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں خالد محمود چشتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے پروگرام کا آغاز کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے خالد محمود نقشبندی صاحب جنہوں نے اپنے خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک سنائی۔ تو اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے چلتے ہیں عالم دین جناب قاری سلیم چشتی صاحب کی طرف سے اور ان سے پوچھتے ہیں، قاری صاحب ہمارے سننے والوں کو آگاہ کریں کہ 27ویں روزے کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا برکات ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم اپنے سننے والوں کو سلام عرض کرتے ہیں ہماری طرف سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے زندگی کے اندر پھر ہمیں رحمت والا مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا۔ ہر دن اور ہر رات کی اپنی اپنی فضیلت ہوا کرتی ہے، تو جو رات فضیلت والی ہوتی ہے اس کا اگلا جو دن آنے والا ہوتا ہے وہ بھی اسی طریقے سے فضیلت والا ہوتا ہے، چونکہ 27ویں رات یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اس لیے کہ اس رات میں قرآن پاک کا آسمان دنیا پر نزول ہوا، اور قرآن پاک کا آسمان دنیا پر نزول اس رات میں ہوا، اور اس رات کے بعد جو دن آئے گا جتنی فضیلت اس رات کی ہے اتنی فضیلت اس دن کی بھی، جتنا ثواب اس رات کے جاگنے کا ہوگا اس کے بعد جو رکھا جائے گا روزہ اس کا ثواب بھی اتنا ہی ہوگا، یعنی باقی دنوں سے بڑھ چڑھ کر اس کا ثواب ہوگا۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات ہے بتائی آپ نے۔ قاری صاحب، لیلۃ القدر کی فضیلت کے حوالے سے ہمارے سننے والے کو آگاہ کریں۔ بہت پیارا سوال اور بڑا امت محمدیہ کے اوپر یہ انعام ہے۔ آپ کے اور میرے آقا تشریف فرما ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، رب ذوالجلال نے جبریل علیہ السلام کو کہا جاؤ میں
جانتا ہوں میرا محبوب، میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، پھر بھی جا کر پوچھو کہ آنسو کیوں ہیں۔ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب الجلال فرماتے ہیں میں جانتا ہوں لیکن پھر بھی بتائیں کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جبریل، پہلی امتیں جو گزری ہیں ان کی لمبی لمبی عمریں اور زیادہ زیادہ عبادتیں، اور میری امت جو ہے تھوڑی تھوڑی عمریں ہیں اور عبادتیں بھی تھوڑی تھوڑی ہیں۔ جبریل علیہ السلام واپس تشریف لے گئے تو رب الجلال نے فرمایا، جبریل جاؤ، محبوب جا رہا ہے، یہ سورت عطا کرو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ رب الجلال یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے انعام کیا ہے، یہ رات تمہیں دی ہے، اس رات کے اندر جو عبادت کرے گا خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بہتر عبادت اس کی ہوگی جو اس رات میں عبادت کرے گا۔ قابل توجہ بات ہے، الفاظ بڑے پیارے ہیں۔ رب الجلال نے یہ نہیں فرمایا کہ جتنا 1000 مہینے کی عبادت ہوتی ہے اتنی عبادت ہوگی، بلکہ یہ فرما کر بتا دیا کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی جو عبادت ہے اس رات میں جو جاگے گا 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت ہوگی، اتنا ثواب اسے دیا جائے گا۔ تو یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اب ہم اس کی قدر کریں یا نہ کریں یہ ہماری قسمت کہ یہ رات ہمیں ملی ہے عبادت کے لیے۔ اگر اس رات کے اندر ہم سچی توبہ کریں، پچھلی کوتاہیوں سے معافی مانگیں اور اپنے رب کے دربار کے اندر گڑ گڑا کر دعا کریں، یا الہ العالمین ہمارے حال پر کرم فرماؤ، فضل فرماؤ، رحم فرماؤ، جو رات ہمیں عطا کی ہے ہماری عبادت اس میں قبول فرماؤ، پچھلی کوتاہیاں معاف فرماؤ، آئندہ بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرماؤ، تو پھر تو حق ادا ہو گیا۔ اگر یہ برکتوں والی رات ہمیں ملے اور ہم سوئے رہیں، رات کو سوئے رہیں اور دن کو روزہ بھی نہ رکھیں، تو پھر جتنا بڑا نقصان، جتنا فائدہ تھا اتنی بڑا نقصان بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ قاری صاحب یہ بتائیں کہ نفلی روزوں میں اور رمضان مبارک روزوں میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ اچھا، آپ نے خود ہی پہلے تو سوال کے اندر ہی جواب تو آپ نے بتا دیا ہے کہ فرض ہوتے ہیں اور نفل ہوتے ہیں، کیونکہ ایک چیز فرض ہے اس کا ثواب نفل کے مقابلے میں تو بہت ہی زیادہ ہے۔ حدیث پاک کی روح سے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کا رمضان کا روزہ رہ گیا، کئی ایسے موقع آ جاتے ہیں، مثلاً سفر میں ہے روزہ رہ گیا، بیمار ہو گیا روزہ رہ گیا، اور کبھی یوں بھی ہوتا ہے ایسے فصلوں کی کٹائی تھی اور جان بوجھ کر کے انہوں نے روزے نہیں رکھے، یہ ان کے لیے ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی کا جان بوجھ کر رمضان کا روزہ رہ گیا تو وہ ساری زندگی نفلی روزے رکھتا رہے، یعنی رمضان کے علاوہ، تو وہ اتنا ثواب نہیں حاصل کر سکتا جتنا رمضان شریف کے ایک روزے کا ثواب، اتنی فضیلت، اتنا زیادہ ثواب۔ بہت اچھی بات بتائی آپ نے غیر صاحب ہمارے سلمان کو۔ خالد صاحب آپ یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا، آپ اچھے اصلاح خوان بھی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ جامعہ مسجد الاتحاد کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، تو آپ کو قاری صاحب کے ساتھ زیارہ مسجد کے تمام معاملات انتظامیہ کمیٹی سنبھالنے ہوتے ہیں اور آپ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، تو آپ کو ایک ساتھ اکثر رہنا پڑتا ہے، قاری صاحب سے بات چیت کرنی پڑتی ہے، ان سے مسجد کے والے سے مشورے بھی کرنے ہوتے ہیں، تو آپ کو ایک ساتھ یہ نظام چلا کر کیسا لگ رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کا اور ہمارے سننے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا مسجد کے بارے میں، الحمدللہ یہ جو امام صاحب ہیں ان سے پہلے بھی ایک دو امام صاحب رہ کے چکے ہیں۔ مسجد امام جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے گھر کے نائب ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گئے۔ تو میری یہی کوشش رہی ہے کہ جیسے اپنا استاد ہوتا ہے بچپن میں جو قرآن پڑھاتا ہے، جیسے اسکول ہم جس سے پڑھے ہیں، جس طرح ہم ان کی قدر کرتے ہیں الحمدللہ ان کی بھی قدر کریں۔
کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی ہم فیسلٹی اپنے استاد کو دے سکیں اتنا ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ان کو خوش رکھیں، زیادہ سے زیادہ ان کی خدمت کریں تاکہ یہ اسی طرح اللہ پاک کے گھر کی خدمت کریں۔ خان صاحب، میں ایک ایسا سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو بہت سارے خیر سننے والے یہ اس کے منظر بھی ہوں۔ آپ یہ بتائیں، ایک امام جس طرح یہ ہمارے قاری سلیم صاحب ہیں، یہ باہر کے جی اور بہت دور کے، بے شک یہ ہمارے علاقے میں آئے، ہمارے گاؤں میں آئے، ہمیں نماز پڑھا رہے ہیں، جی ہمیں دین کی طرف راہ کر رہے ہیں، ہمیں دین کے بارے میں بتا رہے ہیں، بے شک اور پورے گاؤں کی یہ بستی والے سے نمائندگی کر رہے ہیں۔ بے شک تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جتنی خدمات ہیں یا ان کی دینی والے سے جو یہ ہمارے گاؤں کے لوگوں کو خدمت کر رہے ہیں، تو کیا ہمارے گاؤں والے یا خاص بطور خاص آپ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، کیا ان کے بدلے میں آپ بھی ان کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہر چیز برابر چل رہی ہے یا آپ ان کی خدمات سے کم جا رہے ہیں؟ الحمدللہ اشفاق بھائی، میری عمر بھی تقریباً 40-41 کے لگ بھگ ہو گئی ہے۔ 40-41 سال کے عرصے میں بہت سے امام آئے گئے، ہم نے جن سے قرآن پاک سیکھا وہ بھی رہے 10-12 سال، لیکن ان سب کے برعکس جتنا کچھ دین کے بارے میں ہمیں ان سے سمجھنے کو ملا ہے، ان سے حاصل کیا ہے علم، اتنا ہم نے تقریباً ان کو 4 سے 5 مہینے ہوئے یہاں پہ آئے ہوئے، اتنا ہم نے تقریباً پوری زندگی میں نہیں حاصل کیا، اور نہ ہی کسی امام نے ہمیں اتنی اچھی باتیں اور اتنی مطلب کہ طریقہ کار، مسجد میں آنے کا، نماز پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، اور کوئی بھی کام کاج کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے، مسجد کے آداب کیسے ہوتے ہیں، یہ جتنی بھی مسجد کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، دین کے حوالے سے باتیں ہمیں ان سے سیکھنے کو ملی ہیں، تقریباً کسی اور سے نہیں ملی۔ اور جیسے آپ نے بولا ہے کہ ہم ان کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں، الحمدللہ ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ جتنی یہ ہماری خدمت کر رہے ہیں ہم ان سے تقریباً 1-2 قدم آگے بڑھ کے ان کی زیادہ خدمت کریں، اور انشاءاللہ بشرط زندگی جب تک ہم رہیں گے، جب تک ہماری زندگی ہے، ہم ان کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی مطلب یہ کہ پریشانی نہیں دیں گے اس کا۔ خان صاحب، آپ یہ بتائیں کہ ہمارے معاشرے میں ایک عالم دین کا، ایک امام کا جو مقام ہونا چاہیے، جو اس کی خدمات ہونی چاہیے، کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا آپ نے ایک سخت قسم کا سوال کیا ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا پیچھے جائیں نا، 50-60 سال پیچھے چلے جائیں، تو اس وقت جو لوگ تھے وہ جو اپنے استاد کے ساتھ، اپنے امام کے ساتھ، اپنے خطیب کے ساتھ ان کا ادب و احترام، محبت اور پیار ہوا کرتا تھا، استاد کا ڈر۔ مثال کے طور پہ اوپر روز رمضان شریف کا مہینہ آ گیا ہے، اگر کسی نے روزہ نہیں رکھا ہوا تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، اس استاد کا ڈر ہوا کرتا تھا۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، سکول کا استاد ہو، مدرسے کا استاد ہو، مسجد کا امام ہو، ہماری اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ پوری دنیا کے لوگ جہاں تک ہماری یہ ہے سیٹنگ ہو چکی ہے، تو دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ڈرتے ہوئے یہ سوال اور یہ جواب دینا پڑتا ہے کہ یہ جو مار نہیں پیار، یہ جب سے جملہ استعمال ہوا ہے نا، والدین کا ادب و احترام ختم ہو گیا، استاد کا ادب و احترام ختم ہو گیا، چاہے وہ سکول کا استاد ہے۔ میں نے وہ دیکھے ہیں، ادھر ہمارے سکول ہے اسپورٹ کے اندر، تو وہاں طالب علم کو استاد نے غلطی کی وجہ سزا تھی، وہ کھڑا ہو گیا، اور اسی طریقے سے ایک مرتبہ میں ایک صاحب نے بلایا اور انہوں نے کہا کہ 3-4 شکایتیں آئی ہیں کہ استاد نے شاگرد کو مارا ہے۔ اب یہ دیکھیے بڑی عجیب سی بات ہے کہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی غلط کام کرے
اس کے اس غلط کام کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے سزا ہے. چور چوری کرتا ہے تو اس کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. اگر کوئی بدکار بدکاری کرتا ہے اسے کوڑے لگائے جائیں گے. اگر کوئی قتل کرتا ہے اسے قتل کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عزیز کی سب کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. آپ نے فرمایا بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اس کے نماز کی عادت ڈالو. جب 10 سال کا ہو جائے مار کے اسے نماز پڑھاؤ. اب جب حدیث سے یہ پتہ چل گیا کہ نماز نہ پڑھے تو مار ہے تو والدین کو حکم ہے. اب ہمارے اوپر جو بات مسلط کی جا رہی ہے ہمارا معاشرہ اور ہے. یہ باہر کے جو ہے نا انگریز ہمارے ملک جو ہیں ان کے اندر وہاں بچے جو ہوتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں گال کس کو کہتے ہیں شرارت کس کو کہتے ہیں. اور یہاں تو ابتدا سے ہی گال اور شرارت شروع ہو جاتی ہے کیونکہ وہاں بچوں کو علم ہی نہیں ہے کہ گال اس چیز کا نام ہے شرارت اس کی چیز. وہاں تو مار نہیں پیار ہی ہے. اور یہاں تو یہ ہے کہ ہر الٹا کام ہمارے بچے کرتے ہیں تو ہم نے انہیں سزا دینی ہے. جب سے یہ جملہ استعمال ہوا نا استاد کا تو احترام ختم ہو گیا, امام کا تو احترام ختم ہو گیا. میری اب تقریباً 35 سال کے لگ بھگ یہ سلسلہ کیونکہ میں مدرس بھی ہوں امام بھی ہوں بچوں کو پڑھاتا ہوں تو کسی وجہ سے بچوں کو سزا دی جائے تو اس کے والدین آ جاتے ہیں. ہمارا بچہ جی کبھی شرارت نہیں کرتا ہے اور آپ نے کیوں نہیں اسے سزا دی ہے. یعنی وہ ہم جب پڑھتے تھے ہمارے قبلہ والد صاحب نے میرے 4 استاد ایسے ہیں جنہیں جا کر کہا کہ اسے اگر شرارت کرے تو اتنا مارو اتنا مارو. یعنی انہیں کہا تھا جا کر. اب ہمیں ہوا کرتا تھا استاد کا بس شکایت کرنے کی جگہ بھی ختم ہو گئی ہے. ختم ہو گئی زیادہ ادھر گزارا کرو. تو اب جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور کے اندر امام کا جو وہ ادب و احترام والا حق تھا وہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا. میں آخری بات اور پھر چونکہ آگے سوال بھی ہوں گے. ہماری شریعت میں 2 بڑے پیارے باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سادات کا ادب و احترام اور استاد امام کا ادب و احترام. ان کے بارے میں ہماری فقہ کہتی ہے اگر کوئی شرعی غلطی کرے تو انہیں قبلے کے اندر سزا دی جائے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. ٹھیک ہے. اب جس دور سے ہم گزر رہے ہیں چونکہ اس علم سے نابلد ہیں ہم کہ شریعت کیا کہتی ہے کہ امام کا کیا مقام ہے سید کا کیا مقام ہے. اگر کوئی غلطی کریں گے تو لوگوں کے سامنے سزا نہیں دینی. سزا ضرور دینی ہے اس کی معافی نہیں ہے. تو لوگوں کے سامنے یعنی ان کا ادب و احترام سامنے رکھتے ہوئے شریعت نے ان کے لیے ایک لا الگ مقرر کر دیا ہے. اس لیے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہی دور ہے جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ حق کی بات اتنا مشکل ہوگی جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا ہے. تو اس لیے وہ جو ہمارے بہت سارے ایسے ہیں جو دینی علم سے ناواقف ہیں ان کو خبر نہیں ہے کہ امام کا کیا حق ہے اور کیا ہم نے ان کا حق ادا کرنا ہے. الحمدللہ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو قدر بھی کرتے ہیں محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اور انہیں پتہ ہے یہ وہ اہل علم ہے. اسی لیے علم کو نور کہا گیا ہے. تو وہ جو اہل علم ہیں وہ ادب و احترام کرتے ہیں انہیں کی وجہ سے ہی امام امامتیں کرا رہے ہیں اور یہ دین کا نظام چل رہا ہے. خالد صاحب آپ ماشاءاللہ بہت اچھے نعت خوان بھی ہیں تو ہمارے سننے والوں کو قابل خوبصورت آواز میں کوئی نعت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سامنے ہو اگر سامنے ہو اگر رخ خیر البشر سامنے ہو اگر رخ خیر البشر پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا
دل میں ہے آرزو، دل میں ہے آرزو، وہ جو روبرو پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے ہی دو، مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو، تم نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، نہ دعا چاہیے نہ شفا چاہیے، بس میری لینے خبر، بس میری لینے خبر، آئیں آقا اگر پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر سر پہ صدیق آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر جان جاؤ علی، دھڑکنوں میں عمر جان جاؤ علی، یہ سبھی ہم سفر ہو اگر پھر بھی، یہ سبھی معتبر ہم سفر اگر پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر۔ اور بہت پیارا ہے شعر، بولے ابن علی کربلا میں سنو، بولے ابن علی کربلا میں سنو، گر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے، گر لٹانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے، جب ہو سجدہ ادا سامنے او خدا، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا، سامنے ہو
مگر ماشاءاللہ بہت ہی اچھی آواز میں اچھے انداز میں آپ نے ہمارے سننے والے بندہ سنائی. تو چلتے ہیں ایک بات پھر قاری صاحب کی طرف سے. قاری صاحب یہ بتائیں کہ اکثر سننے میں عالم دین سے سنے ہیں کہ لیلۃ القدر میں آئندہ کے تمام فیصلے کیے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمیں بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا، بڑی ایک پیاری بات ہے کہ وہ رات جس رات کے اندر آئندہ ہونے والے جتنی باتیں ہیں، جتنے کام ہوتے ہیں، ان کے فیصلے ہوتے ہیں، جی وہ بھی رات ہے لیلۃ القدر ہی، جی لیکن اسے ہم اپنی زبان میں شب برات کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو آسمان والوں کی بھی دو عیدیں ہیں اور زمین والوں کی بھی دو عیدیں ہیں. تو ہماری عیدیں یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے. جی آسمان والوں کی عید جو ہے وہ ایک شب برات ہے، اچھا اور جسے 15 شعبان کی رات کہا جاتا ہے. اچھا اور ایک یہ جو رات لیلۃ القدر کی، یہ جو ہم 27ویں رات ہے، جی یہ گزری ہے. اچھا اصل جس میں فیصلے ہوتے ہیں حدیث پاک کی روح سے، جی وہ رات ہے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، اور وہ نصف شعبان والی رات ہے. سورہ دخان کی ابتدائی ایتیں جو ہیں ان کے اندر اس کا ذکر ہے. اور حدیث پاک کی روح سے اس حدیث پاک کے راوی جو میری علم میں آئے تقریباً 10 راوی ہیں، اچھا جن کے اندر حضرت علی متعاشر خدا بھی ہیں، مائی صاحب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ہیں، جی حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، ابو موسیٰ عشری بھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی ہیں. اور یہ باب باندھے ہوئے ہیں شب برات، یعنی یہ ہماری زبان میں شب برات ہے لفظ، یہ ہماری زبان کا ہے. اصل اس کو نصف شعبان کہتے ہیں. نصف شعبان یعنی 15ویں رات جو ہے وہ نصف شعبان ہے. تو شعبان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری، یہ میرا مہینہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 15 رات یعنی نصف شعبان تھی، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے جگایا اور کہا کہ اپنی امت کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف لے گئے. میں صاحب حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے چلی گئی اور میں نے دیکھا آپ سجدے میں ہیں اور اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں. بہت سارے سوال اس آپ کے جیسا آپ نے سوال کیا ہے، ایسے مجھ سے تقریباً 10-12 دوستوں نے سوال کیے جی شب برات کے موضوع پہ، اس لیے کہ بعض دوست جو ہیں وہ اپنا اپنا علم ہوتا ہے، یہ نہیں جان سکے لیلۃ القدر اور شب برات. صحیح. اور بعض دوست ایسے ہیں وہ چونکہ ان کے نام کے ساتھ اسکالر وغیرہ بھی لکھا ہوتا ہے، جی لیکن ان کو یہ علم نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک کی کتابیں ہیں، جی یہ جب تک انسان کے پاس نہ ہوں گی اسے پتہ ہی نہیں ہوگا. اب یہ نصف شعبان جو ہے اس کا ذکر ابن ماجہ شریف میں ہے اور پورا باب باندھا ہوا ہے، یعنی جیسے ہم شب برات کہتے ہیں نا، اس کو پورا باب باندھا ہوا ہے اور 3 حدیثیں اس باب کے اندر ہیں. اسی طریقے سے مشکات شریف کے اندر بھی ہے، اسی طریقے سے امام ترمذی نے اس کو نقل فرمایا، اسی طریقے سے حضور غوث پاک شاہ عبد القادر جیلانی نے غنیۃ الطالبین کے اندر اس کو نقل فرمایا. جو میرے علم میں کتابیں ہیں میں نے وہ خالد صاحب تشریف فرمایا، ہمارے جب شعبان کی 15 رات تھی تو وہ قاعدہ طور کے اوپر میں نے 1 گھنٹے کا جو میرا بیان تھا وہ اسی ثبوت کے اوپر تھا. تو یہ رات جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. سرکار نے فرمایا کہ شب برات یعنی 15 شعبان کو رات جاگو اور صبح کا روزہ رکھو. رات کو جاگو اور صبح کا روزہ، تو جو رات کو جاگے عبادت کرے اور صبح کا روزہ رکھے، سرکار فرماتے ہیں اس کے اگرچہ 50 سال کے گناہ ہوں گے رب ذوالجلال معاف فرما دیں گے. یعنی اتنا اس کی عبادت کا اتنا حدیث پاک کی روح سے. تو اسی طرح سرکار نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ یہ جو اعمال نامہ لپیٹا جائے گا، تو یہ آخری رات جو یعنی ادھر سے جو پچھلا پورا سال کا حساب ہے اس کا رجسٹر جب لپیٹا جائے تو آخری جو صفحہ ہو اس کے اوپر رات کا جاگنا لکھا جائے اور صبح جب نیا رجسٹر شروع ہو ہمارا مال نامہ اس کے پہلے صفحے کے اوپر روزہ لکھا جائے. اور یہ آپ نے درس دیا اپنی امت کو تاکہ وہ بخشش کے ذریعے تلاش کریں.
اللہ تعالیٰ ہم توفیق عطا کہا سکتا ہے کہ شب قدر لیلۃ القدر کے موقع پر مسجدوں کو برقی کمکموں یا لائٹوں سے جو سجایا جاتا ہے، اس والے سے کیا حکم ہے؟ اچھا، یہ بھی بڑا پیارا سوال ہے. چند ایسی راتیں اور دن ہیں جی جن کو باقی دنوں کے اوپر فضیلت ہے. قرآن پاک کے 14ویں پارے میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، جی وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، یعنی خاص دن جو ہیں انہیں یاد رکھو. یاد رکھو. اچھا، ہم نے رات کو وہ لیٹن کی ہمارے چیئرمین صاحب خالد صاحب انہوں نے، مجھے تو خبر نہیں تھی، میں جب آیا کہیں کام گیا ہوتا تو وہ لیٹن کر رہے تھے نوجوان، مجھے خوشی ہوئی اور میرے ذہن میں ایک بات آئی. ایک تو یہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے نا کہ 2 عیدیں آسمان والوں کی ہیں، 2 عیدیں زمین والوں کی ہیں. تو جب عید ہوتی ہے نا، دیکھو اب ہماری عید آ رہی ہے، تمہارے اکثر گھر جو ہے نا، وہ جس کے پاس چونا ہے وہ چونا کر رہا ہے، کوئی کو رنگ کر رہا ہے، اپنے گھروں کو سجا رہا ہے عید کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی یہ خاص دن کو خاص مقام بھی دینا چاہیے. اس میں کوئی اچھا، اس کے اوپر میں تفسیر قرطبی بہت بڑی ایک تفسیر ہے، جی اس کے 18ویں پارے کے اندر بھی یہ موجود ہے. علامہ ایک سہیلی ہوئے، ان کی سیرت کی کتاب انہوں نے بھی نقل فرمایا. اچھا ایک آقا کے صحابی ہیں، ان کا ایک غلام تھا. جی وہ اپنے غلام کو ہی انہوں نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی مسجد کو سجانے کی. بڑی قابل توجہ بات ہے. اچھا تو وہ مسجد کو سجاتے نا، جی تو ان کا نام ہی سراج رکھ دیا گیا تھا. اچھا یعنی دیے کو دیے عربی میں سراج بھی کہتے ہیں نا، یعنی اس وقت یہ بجلی تو ہے نہیں تھی، تو مسجدوں کو سجایا جاتا تھا دیے جلا کر. تو ہمارے لیے ایک ثبوت ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. عقلی بھی ایک تقاضا ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں کو سجائیں خوشی کے موقع کے اوپر، تو ہمیں اللہ کا گھر جو ہے اسے بھی تو سجانا چاہیے نا. صاحب یہ جو عید قریب آ رہی ہے تو فطرانے کے حوالے سے بھی بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. اس حوالے سے ایک دو مسئلے آپ سے پوچھوں گا. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ فطرانے کے حقدار کون تھے لوگ؟ یہ بہت پیارا سوال ہے. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ویسے تو یوں کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آتا جو صبح شام کا کھانا نہ کھاتا ہو اور اپنے گھر سے نہ کھاتا ہو. ایک وقت وہ تھا کہ ایک کھجور، بعض صحابہ کرام بعض غریب جو تھے آدھی کھجور کھائی اور روزہ رکھ لیا، آدھی کھجور کھائی افطار کر لیا. کوئی نمک سے کر رہا ہے، کوئی ایسے کر رہا ہے. چونکہ ضروریات زندگی بڑھتی جا رہی ہے، ہر آدمی جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا مکان اپنا ہونا چاہیے. جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور کے اندر رشتہ ہی نہیں ہوتا اگر اپنا مکان نہ ہو، بچہ اس کی نوکری نہ ہو. تو چونکہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کس آدمی کا مکان نہیں ہے، کس کے بچے پڑھ رہے ہیں، اس کی آمدن تھوڑی ہے، اور جو اپنی زندگی بمشکل سے مہینہ گزارتا ہے وہ حقدار ہے فطرانے کا. تو دیکھنا یہ ہے. پھر دوسرا مسئلہ بڑا ایک عجیب سا مسئلہ ہے، زکوٰۃ فطرانہ عشر جو ہے. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اسے دیا جائے جو مثال ہے نمازی بھی ہو، اگر وہ تندرست ہے تو روزے بھی رکھتا ہو. جو روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، اسے نہ زکوٰۃ دی جائے اور نہ اسے فطرانہ دیا جائے. اگر آپ کا قریبی کوئی رشتہ دار ہے، حقدار ضرور ہے، اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو اسے تنبیہ کریں، بھائی ہم تمہیں اس مرتبہ دے رہے ہیں اس لیے کہ آپ ہمارے قریبی ہیں، آپ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے تو آئندہ بھی آپ کو زکوٰۃ دی جائے گی، آپ کو فطرانہ دیا جائے گا، عشر دیا جائے گا. یہ بھی ایک تبلیغ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ دین کی اشاعت میں اس طریقے سے بھی مدد ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو حقدار ہمیں پتہ ہے اپنے رشتہ داروں تو جن کو بھی یقین ہوتا ہے کہ یہ بیچارے جو ہیں مقروض ہیں، یہ ان کے بچے ہیں اور یہ نظام نہیں چل رہا، وہ حقدار ہیں فطرانے کے. تو سر یہ بتائیں کہ فطرانہ کب تک یا کس دن تک دینا ضروری ہے؟ اچھا، ویسے تو شرعی لحاظ سے ایک وہ وقت تھا جس وقت اتنی یہ تو جو عید کی ہم کرتے ہیں نا، جوتے بھی نئے لینے ہیں ہم نے جناب، کپڑے بھی نئے لینے ہیں، سلانے بھی ہیں، سارا کچھ اکٹھا ہو جاتا ہے. ایک وقت تھا اگلے ہی کپڑے دھو کر وہ عید پڑھ دی جاتی تھی. ٹھیک ہے، یعنی زمانہ ایسا تھا. جب یہ فطرانہ واجب ہوا تو اس وقت وہ حدیثیں جو سرکار کے فرمان ہیں وہ یہ ہے
کہ جب عید پڑھنے کے لیے جائیں جی تو غریبوں کو فطرانہ دے، یعنی عید پڑھنے سے پہلے، چونکہ ہونا غریب بھی چاہتا ہے کہ میں کپڑے نئے پہنوں، جوتے میرے بچے بھی نئے پہنے، تو اس لیے ہن تھوڑی سی تبدیلی آ گئی. ایک تو یہ اگر کوئی پہلے ادا کرتا ہے تو وہ غریبوں کی خوشی جو ہے اس کے اندر وہ شامل ہو جائے گا. اگر وہ نہیں دیتا تو یہ واجب ہے، وہ واجب اس کے سر ہے، اور جب تک وہ نہیں دے گا واجب اس کے ذمہ رہے گا. اس لیے وہ کسی وقت بھی وہ فطرانہ. اور اس کے اندر دوسری بات یہ ہے کہ غریب لوگ جو ہیں ان کا حق ہے اور وہ صاحب استطاعت ان پر فطرانہ نہیں ہے. جب وہ صاحب استطاعت ہو جائیں، یعنی اتنا مال ان کے پاس آ جائے کہ وہ بھی امیروں کے شانہ بشانہ ہو جائیں، یعنی اتنا فطرانہ اکٹھا ہو گیا، اب انہیں بھی دینا ہوگا. تو کر سکتے ہیں کہ فطرانہ یہ بات تو طے شدہ ہے کہ گھر کے سربراہ پر واجب ہوتا ہے، تو کیا وہ خود اپنے ہاتھوں سے ادا کریں یا کسی کے ذریعے بھی وہ دے سکتا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنے اس نے دینا ہے. جی وہ بچوں کے ذریعے دے تو اور زیادہ، چونکہ جس بات میں یہ آتا ہے کہ صدقہ خیرات کرو اپنے بچوں کے ہاتھوں سے، اچھا، اس لیے تاکہ انہیں عادت پڑ جائے صدقہ خیرات کرنے کی. خالد صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ بہت ایک لمبے عرصے سے نعت پڑھ رہے ہیں، بلکہ بچپن سے پڑھ رہے ہیں، میں بھی آپ کو سنتا چلا ہوں، تو آپ کو کون سا نعت خوان زیادہ پسند ہے؟ ویسے تو سارے نعت خوان الحمدللہ تعریف کے قابل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعریف کرتے ہیں. لیکن مجھے جو زیادہ تر نعت خوان پسند ہیں وہ فصیح الدین سربردی صاحب ہیں. ان کی نعتیں مجھے بہت پیاری لگتی ہیں، اور ان کی نعتیں میں بڑی غور سے اور بڑی سکون سے سنتا ہوں، وہ بڑے آرام سے سنتا ہوں. تو آپ ہمارے سننے والوں کو خوبصورت سی آواز میں نعت سنائیں. میں ایک پنجابی کی نعت سنانے جا رہا ہوں. میرے بہت سے دوست ہیں جو مجھے اکثر کہتے رہتے ہیں کہ یہ آپ یہ نعت ہر رمضان میں پڑھا کریں، تقریباً ہر مہینے میں پڑھا کریں، کیونکہ یہ نعت بہت اچھی لگتی ہے ہمیں. میں وہ نعت آپ کو انشاءاللہ سنانے جا رہا ہوں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. میں لب کے لے آواں کتوں سوہنا تیرے نال دا. میں لب کے لے آواں کتوں سوہنا تیرے نال دا. دنیا تے آیا کوئی تیرے نا مثال دا. دنیا تے آیا کوئی تیرے نا مثال دا. مکے رہنے والیا مدینے جانے والیا، مکے رہنے والیا مدینے جانے والیا، ٹھڈے کھانے والیاں نو سینے لانے والیا. تیرے باجو ڈگے آنو کوئی نہ سنبھال دا. تیرے باجو ڈگے آنو کوئی نہ سنبھال دا. میں لب کے لے آواں کہ تو
تو سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نا مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نا مثال دا تیرے یہاں تے صفاتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تیرے یہاں تے صفاتاں دا کوئی بھی حساب نہیں تو تے کتے تیرے غلاماں دا جواب نے اورانو وی روپ ونڈے حبشی بلال دا اورانو وی روپ ونڈے حبشی بلال دا میں لب کے لے آواں کہ تو سونا تیرے نال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نا مثال دا دنیا تے آیا کوئی تیرے نا مثال دا ماشاءاللہ خالد صاحب آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت سنائی. تو ایک دفعہ پھر چلتے ہیں قاری صاحب کے پاس. قاری صاحب یہ بتائیں کہ فدیہ کن لوگوں پر واجب ہے یا لازم ہے اور فدیہ کے اقسام کتنی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کے اندر دوسرے پارے میں جی فدیے کا ذکر ہے. فَفِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين. اچھا فدیہ کون دے گا؟ جو روزہ نہیں رکھے گا. تو غالباً پچھلی مرتبہ بھی اس کے اوپر گفتگو مختصر سی ہوئی تھی. تو سفر کرنے والا شرعی مسافر جو ہے جی وہ فدیہ بھی دے گا اور بعد میں روزہ بھی رکھے گا. بیمار آدمی جو ہے اس کی طرف سے فدیہ بھی دیا جائے گا. جب صحت مند ہوگا تو وہ روزہ بھی رکھے گا. شیخ فانی یعنی بوڑھا آدمی جو گرمیوں میں روزہ نہیں رکھ سکتا جی تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ فدیہ بھی دے گا. جب سردیاں آئیں تو روزے رکھنے کی طاقت ہو, چھوٹا دن ہونے کی وجہ سے, تو وہ اس سردیوں کے دنوں میں روزہ بھی رکھ لیں. تو فدیہ جس طریقے سے آپ دینا چاہیں. اگر کوئی آدمی غریب ہے تو آپ کی نظروں میں ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے تو اپنے گھر سے کھانا صبح اور شام کو اس کو دے دیتے ہیں. وہ کھانا کھا کر روزہ رکھتا ہے, افطاری کر لیتا ہے, یہ بھی ادا ہو گیا. اگر آپ کھانے کی قیمت اس کو دے دیتے ہیں جتنی بنتی ہے تو پھر بھی ادا ہو گیا. اچھا اس کے بدلے میں کوئی اور چیز یعنی اتنی قیمت جتنا جو فدیہ بنتا ہے اس حساب سے اس کے کوئی چیز بھی دے دیتے ہیں. پہلے جو ہوتا تھا کھجوریں ہوتی تھی, گندم تو عرب میں وہ اس کا کھجوروں اور دودھ اور جو کے علاوہ وہ اتنا نایاب تھی. تو یہ چیزیں فدیہ کے اندر صحابہ کرام دے دیا کرتے تھے. تو قاری صاحب یہ بتائیں کہ سحری کی کیا برکات ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب تو سب تو پہلے تو یہ ہے کہ روزہ جو رکھتا ہے اپنے رب کے ساتھ اس کا راز و نیاز ہوتا ہے. روزہ رکھا ہوا ہے, گرمی کا موسم ہے, اندر ہے, فریج کے اندر کھانے کی ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں. یہ ایک ایسا راز ہے کہ وہ ہوتے ہوئے کچھ نہیں کھا رہا. تو وہ دیکھ رہا ہے کہ میرا رب جو ہے میں اس سے اپنا میں نے روزہ رکھا ہوا, خدا کا خوف طاری ہے. تو گویا کہ یہ بہت بڑی برکت ہے کہ رب کا خوف طاری ہے. یہ بھی ایک برکت ہے. یہ کب خوف طاری ہوا ہے؟ جب اس نے روزہ رکھا ہے. تو سحری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کو کھاؤ, اس میں برکتیں ہیں. اب یہ دیکھیے نا
آگے پیچھے بھی روزے کئی نفلی ہوتے ہیں. جی میرا اپنا جو تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ آگے پیچھے جب روزہ رکھا جاتا ہے تو انسان کو جتنی بھوک لگتی ہے نا اس کی بنسبت رمضان شریف کے روزے میں نہیں لگتی ہے. اچھا یہ برکت ہے رمضان. اللہ تعالیٰ تو کر سکتے ہیں. اور کوئی انسان سحری کر رہا ہے, ابھی اس نے شروع کری تھوڑی سی کی ہو سحری, تو ساتھ ہی روزے کے بند ہونے کے بعد بھی آ جاتی ہے, تو کیا وہ فوری طور پر سب کو چھوڑ دیں یا 1-2 منٹ کے لیے سحری کو جاری کریں؟ سر محتاط ہمارے جو ہے نا ٹائم ٹیبل بنانے والے ابھی اسی سلسلے میں ہم چند دوستوں نے یہ مشورہ کیا, کیونکہ جب زیادہ تر سائرن بجتا ہے کوئی بندہ اسی وقت بیٹھتا ہے ناشتہ کرنے کو, کسی نے 1-2 والے لیے ہوتے ہیں, کوئی پانی پی رہا ہوتا ہے, کسی نے پانی نہیں پیا ہوتا. تو اسی سلسلے میں یہ ابھی قاری صاحب بتائیں گے اچھا کیا ہے یا ہم نے غلط کیا ہے, لیکن ہم نے اپنے حساب سے اچھا سمجھ کے کیا ہے. جب سحری کا ٹائم سائرن بجانے کا ٹائم آتا ہے نا سحری بند کرنے کا, تو ہم نے 2 منٹ پہلے ہم آڈر لگا دیتے ہیں. اچھا 2 منٹ پہلے آپ 2 منٹ ہم نے 2 منٹ ہمارے سننے والے بھی یہ سن رہے ہوں گے, تو ہم نے 2 منٹ رکھے ہوئے ہیں اپنے گاؤں کے حوالے سے, اپنے گاؤں کے حوالے سے, تاکہ یہ ان لوگوں کے لیے جو ظاہر ہے میں لیٹ اٹھتے ہیں, کئی مرتبہ انسان ہو جاتا ہے نیند میں چلا جاتا ہے تو اٹھتے اٹھتے ٹائم لگ جاتا ہے. تو جو بندہ ناشتہ کر رہا ہو, سحری کر رہا ہو, یا جس نے پانی نہیں ابھی تک پیا ہو, تو ہم نے ان کی بنسبت 2 منٹ پہلے روزہ بند کرنے میں اٹھر جانے میں 2 منٹ 2 منٹ فرق لگا ہوا ہے. 2 منٹ پہلے ہم روزہ بند کرا دیتے ہیں تاکہ وہ 2 منٹ تک وہ جنہوں نے ناشتہ مکمل کرنا ہے اپنا گزارا کر لیں. صحیح بات ہے, بہت اچھی بات ہے. تو سبھی میں افطاری میں جلدی کرنا, اور اس میں جلدی کرنے میں کتنا فائدہ ہے, کتنا ثواب ہے, اور تھوڑا سا لیٹ کرنے میں یا دیر کرنے میں کیا نقصان ہے؟ ایک تو ہے کہ جان بوجھ کر لیٹ کرنا, ایک ہے قدرتی لیٹ. مثلاً آپ جیسے آتے ہیں گھر کی طرف ڈیوٹی سے, تو رستے میں ٹائم ہو گیا افطاری کا, یقیناً آپ مجبور ہیں, آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے, آپ تو قدرتی لیٹ ہو گئے. ورنہ یہ ہے کہ جب یقین ہو جائے سورج غروب ہو گیا ہے, افطاری کا وقت ہو گیا ہے, اور جیسے کہ اعلانات وغیرہ ہوتے ہیں, حکم وغیرہ بجتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے, اب افطاری سامنے ہوتے ہوئے جان بوجھ کر لیٹ کرنا, اس کو شریعت مکروہ کہتی ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افطاری میں یعنی جب وقت ہو جائے تو جلدی کرو, لیٹ کرو. تو رمضان میں تہجد پڑھنا عام دنوں میں تہجد پڑھنے سے کتنا افضل ہے؟ اس لیے کہ تہجد پہلے تو تھی فرض, صحابہ کرام بہت عرصہ ایسے فرض سمجھ کر یہ فرض ادا کرتے رہے. جب یہ 5 نمازیں فرض ہو گئی تو ان کو نفلی درجہ دے دیا گیا. رمضان شریف کے اندر نفل جو ہیں ان کا ثواب فرض کے برابر چلا جاتا ہے. تو یہ نفل ہے, اور جو پڑھے گا گویا وہ اسے ثواب فرض کر مل رہا. تو اکثر پڑھنے میں آیا ہے, سننے میں آیا کہ شب قدر کو درخت چرند پرند وغیرہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں, تو اس والے سے تھوڑا یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے نا سوا انسانوں اور جنوں کے, ان کے سجدہ کرنے کے اپنی اپنی ترتیب ہے, اپنی ترکیب. ہمارا سجدہ یہ ہے کہ ہم 8 اعضاء زمین پر لگیں گے, ہمارا سجدہ ہوگا, ٹھیک ہے نا, جس میں ناک, ماتھا, دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے, دونوں پاؤں, ان میں سے کوئی بھی چیز اگر زمین پر نہیں لگی ہے تو سجدہ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے یہ جانور جو ہیں چوپائے, یہ رکوع کی حالت میں ہے, ٹھیک ہے نا, رکوع کی حالت میں ہے. یہ گویا کہ پورا جب تک یہ چلتے پھرتے رہتے ہیں رکوع میں ہی چلتے پھرتے رہتے ہیں. یہ زمین کے ساتھ پیٹ رگڑ کر جو چلنے والے جانور ہیں یہ سجدے کی حالت میں ہیں, یہ گویا کہ سجدہ کیے ہوئے ہیں ہر حال کے اندر, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو درخت ہیں ان کا سایہ بھی سجدہ ہے. کبھی دائیں سجدہ ہے یعنی مشرق کی طرف سجدہ ہے, جب سایہ مشرق کی طرف ہے تو مشرق کو سجدہ ہے, جب مغرب کی طرف ہے تو ادھر سجدہ ہے. تو اپنے اپنے سجدوں کی اپنی اپنی
وہ اللہ کی طرف سے ایک ترکیب ہے، اپنا اپنا ذکر ہے، اپنا اپنا طریقہ ہے عبادت کرنے کا. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں نا، ہر چیز ایسے ہی زمین کے اوپر لیٹ جائے. اچھا ہاں تو کہہ سکتے ہیں کہ آخرت کے روز روزہ دار اور اللہ پاک کے درمیان کیا معاملات ہوں گے؟ یہ ایک عظیم ایسا اجر ہے جی کہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جو روزے دار ہے جی اس کے لیے اجر میں خود ہوں، میں اس کے لیے اجر خود ہوں. یعنی گویا کہ اللہ ہی اسے مل گیا. بے شک. اب اس سے بڑھ کر اور کیا اجر چاہیے. کیا تو خالد صاحب اذان بھی ہو گئی. ناظرین، وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے پروگرام کے اختتام کی جانب چلتے ہیں. تو جس طرح رمضان میں ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو لمحہ لمحہ رمضان کے مسائل کے حوالے سے آگاہی کرتے رہیں، آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس حوالے سے آگاہی دیتے رہیں. تو قاری صاحب، ہم آپ کو پروگرام میں تشریف لانے اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور خالد صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ نے ہمارے سننے والے کو رہائی دی، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہم آئندہ بھی اپنے روایت دین کو اپنے پروگراموں میں دعوت دیتے رہیں گے، آپ کو رمضان کے مسائل کے حوالے سے آگاہی دیتے رہیں گے. رب سونے والا ہے. اجازت ہوگی. ٹھیک ہے.